Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حکیم اجمل رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں رائے اجمل حکیم یوٹیوب چینل. دیکھیں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے جریان، مردوں کا جریان. جریان کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، جریان کہتے کس کو ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے. اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو نسخہ بتائیں گے جریان کا، جس کو استعمال کرنے سے جتنا مرضی آپ کا پرانا جریان ہوگا مردوں کا وہ ختم ہو جائے گا، جریان سے جان چھوٹ جائے گی. کچھ عرصہ کچھ دن یہ نسخہ استعمال کرنے سے آپ کی جریان سے جان چھوٹ جائے گی. اس کے علاوہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جریان کے نقصانات کیا ہیں، یہ مرد کے لیے کیوں کتنا خطرناک ہے، اس سے کیا کیا اور مسائل جنم لیتے ہیں مرد کے لیے. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جریان ہوتا کیوں ہے، جریان کی وجوہات کیا ہیں، کون سی چیزیں کھانے کی وجہ سے جریان ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ایسی غذائیں ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کھائیں گے، استعمال کریں گے تو آپ جریان سے بچ جائیں گے، آپ کو جریان کی مرض نہیں ہوگی. جریان ہے کیا چیز؟ دیکھیں جریان کے متعلق حکمہ حضرات کی ایک بہت پرانی اور حقیقی کہاوت ہے کہ جو 100 قطرے خون کے ہوتے ہیں ان سے ایک قطرہ منی کا بنتا ہے. جریان کا مطلب ہے خارج ہونا، جاری ہونا، بغیر ارادہ، بغیر سوچے سمجھے. جب مرد حضرات، نوجوان، ینگ یا بوڑھے واش روم جاتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے چھوٹے پیشاب سے پہلے یا بعد میں ان کے منی کے قطرے خارج ہوتے ہیں، اس کو ہم جریان کہتے ہیں. شروع میں تو یہ منی کے قطرے موٹے موٹے ہوتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ واضح گاڑھی منی خارج ہو رہی ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں وہ منی کے قطرے نہیں محسوس ہوتے، بلکہ پتلا پانی کی طرح کبھی کبھی مادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خارج ہو رہا ہے. لیکن زیادہ وقت گزر جائے اور علاج صحیح نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو منی کے قطرے یا وہ پتلا رقیق مادہ جو خارج ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں محسوس ہو رہا ہوتا. اصل میں مریض یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے اندر مرض ویسے کھڑی ہوتی ہے، بلکہ مرض پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے. شروع میں جب اس کے جسم میں گرمی، حرارت یا ہیٹ ہوتی ہے تو منی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ گاڑھی منی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ گاڑھی اکٹھی منی خارج ہو چکی ہوتی ہے، نئی منی کم بنتی ہے، جو بنتی ہے وہ بذریعہ پیشاب خارج ہوتی ہے، تو مریض یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جریان کا مرض ٹھیک ہو گیا ہے، حتیٰ کہ وہ پیچیدہ اور مشکل ترین اور خطرناک ترین ہو رہا ہوتا ہے. ایک اور بات ہے کہ جریان کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ انہیں جریان ہے بھی صحیح یا نہیں. کچھ کو بچپن میں 12، 13، 15، 18، 20 سال کی عمر میں ہوتا ہے اور وہ طرح طرح کے علاج کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کا جسم کمزور ہوتا ہے، مردانہ ٹائمنگ نہیں ہوتی، صورت انزال کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. جس حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، مردانہ ٹائمنگ کی جتنے دن دوائی کھاتے ہیں اتنے دن ٹھیک ہے، جس وقت وہ خوراک نہیں کھاتے پھر وہی پہلے والی کنڈیشن ہو جاتی ہے. حکیم ڈاکٹر سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور وہ مریض خود اکتا جاتا ہے خود سے. وہ کہتا ہے کہ میں لاکھوں روپے اپنی صحت پہ برباد کر چکا ہوں، اس کے باوجود میں ٹھیک نہیں ہو رہا. فلاں حکیم کے پاس گیا، فلاں حکیم کے پاس گیا، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کستوری والا نسخہ کھایا، میں نے زعفران سچے موتی والا نسخہ بنا کے کھایا، فلاں حکیم نے مجھے بنا کے دیا، میرے دادے نے بنا کے دیا، چاچے نے بنا کے دیا، لیکن اس کے باوجود اس کی ٹائمنگ نہیں بڑھ رہی ہوتی. اس کو ابھی جریان ہوتا ہے، جو بذریعہ پیشاب اس کو نہیں محسوس ہو رہا ہوتا. جب پخانہ کرنے جاتا ہے یا واش روم جاتا ہے پیشاب سے پہلے یا بعد میں، اس کو منی کے قطرے یا پیشاب کے قطروں کی طرح بھی نہیں محسوس ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کے پیشاب میں وہ جریان ہوتا ہے. اب اس کی نشانی کیا ہے، اس کو ہم چیک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ فلش پہ بیٹھ کے چھوٹا پیشاب کرتے ہیں اور آپ کے پیشاب میں اگر وہاں پہ فلش پہ بلبلہ بنے، آپ کو لگے کہ آپ کا پیشاب جس سپیڈ سے، جس دھار سے اس فلش پہ گر رہا ہے اور وہاں پہ بلبلہ بن رہا ہے یا سمیل بہت زیادہ ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کو جریان ہے، اور جریان بہت پرانا ہو چکا ہے اور اس کا علاج کیجئے. اس کا علاج صحیح نہیں ہوا، اس وجہ سے آپ کو صورت انزال کا مسئلہ ہے. آپ صورت انزال کا مردانہ ٹائمنگ کا علاج نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے تو پٹھے مزید کمزور ہو رہے ہوں گے، اعصابی کمزوری ہو چکی ہوگی. آپ ان میں سے کسی چیز کا علاج نہیں کریں گے، صرف اور صرف جریان کا علاج کریں گے. اور جریان کا علاج کرنے کے لیے آپ کو پیسہ، وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم یہ نسخہ بتا رہے ہیں، صرف اسی ویڈیو میں جو نسخہ بتایا گیا، اسی نسخے کو اگر آپ استعمال کریں گے، آپ کا پرانا جریان ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بذریعہ پیشاب یا پیشاب میں آپ کا جریان خارج ہو رہا ہے یا جاری ہے، آپ کا جریان ہو رہا ہے آپ کو جریان پرانا ہے، نیا ہے، مادہ منوی ہے، گاڑھا ہے، پتلا ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ یہی نسخہ استعمال کریں گے، آپ کی جریان سے جان چھوٹ جائے گی. آپ 20، 25، 30 سال پرانے مریض ہیں،
جگہ جگہ سے علاج کر چکے ہیں، آپ کا جریان ہی نہیں ٹھیک ہوتا، آپ کا قطرہ ہی نہیں رکتا، قطرہ خارج ہوتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہی نسخہ بنا کے استعمال کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جریان کے علاج کے علاوہ بتائیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کون سی چیزیں کھائیں تو جریان سے بچ سکتے ہیں اور کون سی چیزیں کھانے کی وجہ سے جریان ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے نقصانات تو یہ ہیں کہ علامتوں میں یہ شامل ہو جاتے ہیں۔ نقصانات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جسم کو کمزور کرتا ہے مرد کو، اور یہ مرد کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے، دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جوانوں کی جوانی میں جوانی کو تباہ کرنے والی مرض اور خطرناک مرض جریان ہے۔ جو مرد جو جوانی میں ہوتے ہیں ان کو یہ مرض لگ جاتی ہے تو ان کے چہرے پہ ہلکے پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، سیاہیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ان کے جسم میں دردیں رہنی شروع ہو جاتی ہیں، ان کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ان کے کندھوں میں کھچاؤ، دباؤ، سستی، تھکاوٹ رہنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو نیند کی کمی شروع ہو جاتی ہے، رات کو تو نیند آتی نہیں ہے، صبح جب فجر نماز اذان کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان کو بہت زیادہ نیند آ جاتی ہے، ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ جن کو جریان ہوگا ان میں یہ علامتیں پائی جائیں گی کہ ان کی پنڈلیوں میں درد ہوگا، کمر میں اکثر اوقات درد رہتا ہے، اور بہت زیادہ جریان ہو جانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے اور تیزابی مادے جسم میں اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے ان کو مثانے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کو پیشاب کی رکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیشاب کی نالی میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ جریان جب اتنا حد تک نکل رہا ہوتا ہے، خارج ہو رہا ہوتا ہے، پرانا ہو چکا ہوتا ہے تو سوزاک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پیشاب کی نالی میں سے، نفس میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جریان کے نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نقصانات اور ہیں جو ازدواجی زندگی میں ہوتے ہیں اور ان کا زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمیں۔ جن کو پرانا جریان ہوگا اگر وہ جریان کا علاج نہیں کریں گے تو ان کو صورت نزال کی مرض ہو جائے گی، ذکاوت حس بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ ان کے جراثیم کمزور ہو جائیں گے، شادی کے بعد وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور اگر بہت زیادہ جریان ہو گیا تو مرد نامرد ہو جاتا ہے، زیادہ جریان ہونے کی وجہ سے نامردی آ جاتی ہے، اعضائے تناسل سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، ٹیڑھا تو وہ غلط کاریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ہوتے کیوں ہیں، یہ جریان ہوتا کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بچپن میں غلط کاریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جریان ہو جاتا ہے۔ مشت زنی، ہینڈ پریکٹس جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جریان ہو جاتا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کردار کرنے کی وجہ سے جریان ہو جاتا ہے۔ سیکس والی زیادہ تر موویز دیکھنے کی وجہ سے جریان کی مرض ہو جاتی ہے۔ جو گرم ترش کھٹی اشیاء زیادہ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے جریان ہو جاتا ہے۔ اور جریان ان لوگوں کو ہو جاتا ہے جن کا مزاج گرم ہوتا ہے، ان کے جسم میں جریان زیادہ ہوتا ہے، ان کو جریان لازمی ہو جایا کرتا ہے۔ اب کون سی ایسی غذائیں ہیں جس کی وجہ سے جریان ہوتا ہے؟ گوشت، انڈا، گرم مسالہ دار کھٹی اور تلی ہوئی اشیاء، چائے، اچار اور ترش چیزیں، جن میں اور اسپیشلی گوشت خور جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جریان ہوتا ہے، جو ہوٹلنگ زیادہ کرتے ہیں، جو فاسٹ فوڈز کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں ان کو جریان ہو جایا کرتا ہے، اور جو کولڈ ڈرنکس بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی جریان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کولڈ ڈرنکس میں ایسڈز ہوتے ہیں، ایسڈ گرم ہوا کرتا ہے اور یہ مثانے کو نقصان دیتا ہے، یہ مثانے کی تھیلی کو بھی کمزور کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نامردی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سے تو مریض علاج کر رہا ہوتا ہے، دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سے، حکیم سے، ساتھ وہ کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈ، برائلرز، گوشت یہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا، کھٹی چیزیں نہیں چھوڑ رہا ہوتا، گرم چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن علاج بھی میرا پورا ہو گیا، لیکن میری جریان کی مرض نہیں ختم ہوئی، میری ٹائمنگ نہیں بڑھی۔ یہ سارے معاملات صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ احتیاط نہیں کر رہا ہوتا۔ اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جو ہم کھائیں تو جریان سے بچا جا سکتا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جریان ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جریان کی شکایت کم ہو جاتی ہے یا جریان سے بچا جا سکتا ہے۔ ایسی تمام غذائیں، سبزیاں، پھل جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی جریان کی مرض نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے گنا ہے، گنڈیری ہے، کھیرا ہے، مطلب سلاد جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کیا کریں گے۔ اگر یہ چیزیں کریں گے، گوشت وغیرہ کم کھائیں گے، تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی، مضر صحت جیسے نشاور چیزیں اگر یہ نہیں استعمال کرتے، شراب نوشی نہیں کرتے تو آپ کو جریان کی مرض نہیں ہوگی۔ اور یہ کھانے پینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کا ہر پھل، ہر سبزی جو دی ہے اس کو کھایا کریں، اس سے آپ کو جریان کا مرض نہیں ہوگا، آپ صحت مند رہیں گے، آپ کے جسم میں تری رہے گی، گرمی نہیں ہوگی۔ گرمی کی جو معینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدار ہمارے جسم میں بنائی ہوئی ہے، اگر اتنی ایک رہے گی
تو آپ کو جریان نہیں ہوگا، آپ کی وہ جریان کی مرض سے بچ جائیں گے۔ جریان کے نقصانات بھی ہم نے آپ کو بتا دیے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا علاج۔ اس کا علاج نہایت ہی آسان ہے۔ آپ کو یہ جو نسخہ بتا رہے ہیں یہ آپ ضرور بنائیں گے۔ یہ ہمارا 15 سالہ تجربہ ہے اس نسخے کا، جو ہم اپنے مریضوں کو استعمال کراتے آئے ہیں۔ اور یہ ویڈیو مجھے اس لیے کرنی پڑی ہے جریان کے لیے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کی، دوستوں کی کالز اور SMS بھی آئے ہیں کہ آپ اتنے سارے نسخے بتاتے ہیں، جریان کا کوئی مستقل ایسا نسخہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جریان کا مرض ختم ہو جائے۔ تو یہ جو نسخہ ہے، اگر آپ یہ استعمال کریں گے، آپ کو 20-25 سالہ پرانا جریان ہے تو اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جریان کے لیے آپ کو کوئی دوسری چیز کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کا جریان ٹھیک ہوگا تو آپ کی ٹائمنگ بڑھے گی، جب آپ کا جریان ٹھیک ہوگا تو آپ کے نفس میں طاقت آئے گی، آپ کے نفس میں انتشار ہوگا، آپ کے نفس میں سختی ہوگی، ٹائمنگ بڑھے گی، جو نفس آپ کا عضو تناسل سکڑ چکا ہے اس میں تحریک آئے گی، وہ بھی ٹھیک ہوگا، آپ جمع مرد ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے آپ کا جریان ٹھیک ہوگا، آپ کو خوراک جو کھاتے ہیں وہ ہضم ہونا شروع ہو جائے گی، اس سے خون بننا شروع ہو جائے گا، آپ کے جسم میں وہ کمزوری ہے، جو قوت حافظہ کمزور ہے، جو نظر کی کمزوری ہے، جو آپ کے چہرے پہ ہلکے وغیرہ پڑ گئے ہیں، جو پچ کے گال اور بالکل سوکھا پتلا جسم ہو گیا ہے، اور جو پیشاب کی کمی یا رکاوٹ ہوتی ہے، جو پیشاب میں جلن ہوتی ہے، وہ تمام تر معاملات اس جریان کے ٹھیک ہونے کے ساتھ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر تمام تر دوسری جو علامات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، جسم میں جو دردیں وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نسخے میں جی آپ کو 7 چیزیں ہیں، بالکل آسان سادہ سی، آپ ان کو ضرور بنائیں گے۔ میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نسخہ ضرور بنائیں گے۔ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ موبائل، لیپ ٹاپ، سیکسی موویز ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے ہیں، تھوڑا سا سوچتے ہیں تو ہوشیاری آئے یا نہ آئے قطرہ ضرور نکل جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ جب کسی سے بات کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور اپنی بیوی سے جب ہم بستری کرنے لگتے ہیں تب ہوشیاری آتی ہے، ان کو عضو تناسل میں تحریک آتی ہے، تھوڑی سی ہیٹ پیدا ہوتی ہے، تب بھی قطرہ نکل جاتا ہے، جس کو ہم مزی کہتے ہیں، وہ بھی جریان کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، مزی یا منی جو بھی جریان ہے، وہ لوگ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں گے انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور بعض دفعہ اس قطرے نکل جانے کی وجہ سے، مزی نکل جانے کی وجہ سے جو نفس میں ایک طاقت آئی ہوتی ہے، انتشار آیا ہوتا ہے، سختی آئی ہوتی ہے، ہم سیکس کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ بالکل نفس ڈاؤن ہو جاتا ہے، سیکس ہی نہیں کر پاتے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 30 منٹ، 2 گھنٹے بھی لیٹے رہتے ہیں۔ عورت بہت زیادہ کوشش کرتی رہتی ہے لیکن مرد کو دوبارہ سے ہوشیاری، انتشار نہیں آتا اور وہ سیکس نہیں کر پاتا، عورت کے آگے شرمندہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی نسخہ فائدہ مند ہے جن کو جریان دوران ہم بستری کرنے سے پہلے عورت کو یا لڑکی کو ہاتھ لگانے سے پہلے قطرہ منی کا نکل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے نفس کمزور ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، ہوشیاری ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کو بنا کے استعمال کریں گے۔ اور جن کو نیا جریان ہے موٹا منی کی طرح، وہ بھی استعمال کریں گے۔ اور میں نے بتایا ہے کہ جن کو جریان پیشاب کی شکل میں خارج ہو رہا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، جن کو یہ ہے وہ بھی یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں گے، اور کہیں پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ نسخہ فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ آپ میرے حق میں بھی دعا کریں گے، میرے والدین کے حق میں بھی دعا کریں گے، اور اس کا اجر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دے گا۔ نسخہ 7 چیزیں بالکل آسان اور سادہ سی ہیں۔ نمبر 1 بہو پھلی، نمبر 2 پوست ہلیلا، نمبر 3 پوست بہیڑا، نمبر 4 پوست آملہ، نمبر 5 سالب مصری، نمبر 6 موسلی سفید، نمبر 7 اسب گول چھلکا اسب گول۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ ان میں جو 6 چیزیں ہیں وہ ساری 50-50 گرام لینی ہے آپ نے، اور جو چھلکا اسب گول ہے وہ آپ نے 150 گرام لینا ہے۔ چھلکے کے علاوہ باقی 6 جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے باریک کر لینا ہے، گرائنڈ نہیں کرنا۔ گرائنڈ کریں گے آپ کو نسخے کا رزلٹ نہیں ملے گا۔ میری بتائی ہوئی بات، میری کی ہوئی محنت، میرا بتایا ہوا نسخہ بھی ضائع جائے گا، آپ کے لگائے ہوئے پیسے بھی ضائع جائیں گے، اور آپ کا حکمت پہ یقین بھی نہیں رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ ایسے نسخے بتا دیے ہیں کہ جی رزلٹ ہی نہیں ملا۔ لیکن اگر آپ ساری چیزیں یہ لے آئیں گے اچھی ہوں گی، اس کے بعد اگر آپ اس کو ہاتھ سے بنائیں گے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ یا گھنٹہ جو لگ جائے گا، تو جب آپ کا یہ نسخہ تیار ہو جائے گا، آپ اس کو ڈبی میں ڈال کے رکھ دیں گے، آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ کو یہ فائدہ دے گا، تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے، آپ کے لگے ہوئے پیسے ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ دعا دیں گے یا نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور دے گا۔ نسخہ آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں۔ بہو پھلی نمبر 1، نمبر 2 پوست ہلیلا، نمبر 3 پوست بہیڑا، نمبر 4 پوست آملہ، نمبر 5 سالب مصری، نمبر 6 موسلی سفید، نمبر 7 چھلکا اسب گول۔ باقی جو 6 چیزیں ہیں وہ 50-50 گرام لینی ہے۔ جو چھلکا اسب گول ہے وہ 150 گرام لینا ہے۔ 6 چیزوں کو باریک کرنا ہے، خود کوٹنا ہے۔ چھلکا اسب گول کو نہیں کوٹنا، 6 چیزوں کو کوٹ کے اس میں چھلکا اسب گول مکس کر لیں گے، اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک ڈبی میں رکھ دیں گے۔
کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو کھانا کھانے سے پہلے دودھ کے ساتھ لے لیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ دودھ کے ساتھ ہی لیں گے، معذرت کے ساتھ، اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے نہیں لے سکتے تو کھانا کھانے کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی فائدہ مند نسخہ ہے، آپ اس کو آزمائیں گے، اس نسخے کو بنائیں گے، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تب جب آپ یہ نسخہ بنائیں گے آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کومنٹ سے ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ نئی آنے والی ویڈیوز بہت ہی فائدہ مند ہوں گی۔ ہم جو بھی ویڈیو کرتے ہیں، جو بھی نسخہ بتاتے ہیں، وہ ہمارے تجربے میں سے گزرا ہوا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں آپ اپنے کومنٹ سے آگاہ بھی کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے اہل خانہ کا آپ خیال رکھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، ہمارے والدین کے لیے بھی دعا کریں گے، اور 5 وقت نماز انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ حکیم اجمل رائے کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔